السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا. محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. یہ وہ لوگ جو برابر اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بالکل واضح ہے. تفسیر کی کتابوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، احادیث کی کتابوں کے اندر دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے. نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے بنی اسرائیل یہودی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا. صرف قرآن کریم نہیں، ان لوگوں کے لیے جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت کے اندر جو احکام، ان احکام کا بھی وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں برابر. اور یہاں پر یہ جو سورت ہے سورہ آل عمران اور یہ جو آیات دو پڑھے گئے آپ کے سامنے، یہ دونوں مدینے میں نازل ہوئی. اور مدینے کے اندر جو یہود تھے، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا. نبیوں کو قتل کرنے والے ان کے اسلاف، ان کے پہلے والے لوگ. لیکن یہ بھی بات بالکل واضح ہے اور حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ہر اعتبار سے پہچان لیا. پوری صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لیا کہ آخری نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، ان کے پورے اوصاف کو، پورے صفات کو بھی دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام ہیں. اس کے باوجود یہ جو یہودی تھے مدینے کے اندر، ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کئی مرتبہ اٹمپٹ کیا. جیسا کہ یہ بات بالکل مشہور و معروف ہے کہ خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کھانے کے لیے، اور کھانے کے اندر بکرے کے گوشت کے اندر زہر ملا دیا. کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اس طرح کے اٹمپٹ انہوں نے کئی مرتبہ کیے، لیکن ناحق قتل نہیں کیا. قتل کرنے والے ان کے اسلاف تھے. لیکن اور یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل مشہور و معروف ہے، اس کا انکار کسی بھی زمانے میں یہودی یا دوسری قوم نہیں کر سکتی. یہودی لوگوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، لیکن مدینے کے جو یہودی تھے، یہ لوگ اپنے اسلاف کے کارناموں سے بالکل راضی اور خوش تھے کہ ہمارے اسلاف نے بہت اچھا کام کیا، نبیوں کو مارا، نبیوں کو قتل کر دیا، نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کو ستایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کیا. ان سے یہودی لوگ بہت خوش تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈائریکٹ مدینہ کے یہودیوں کو ہی مخاطب کر لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق، اور ان لوگوں کو بھی، صرف نبیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی جو ان لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو، یعنی 40 پر 3 43 نبیوں کو ایک ہی صبح میں قتل کر دیا تھا. ایک ہی صبح، ایک دن میں، صبح کے وقت میں بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو قتل کر دیا تھا. اور یہ کام یہودیوں کے علماء اپنے وقت کے حکومت سے ملی بھگت کر کے سر انجام دیا کرتے تھے. یعنی حکومتوں کو پہلے بھڑکاتے تھے، ورغلاتے تھے، نبیوں کے خلاف اکساتے تھے، اور جب حکومت پورا ان کے باتوں میں آ جاتی تھی
ان کے شیشے میں اتر جاتی تھی تو پھر نبیوں کے اوپر بے شمار الزام لگا کر کے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو ایک صبح میں 40 پر 3 43 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا. محترم سامعین کرام، جب اتنی بڑی بات ہوئی تو سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. سماج و معاشرے میں صرف غلط لوگ نہیں ہوتے ہیں، برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے ان نبیوں کے جو متبعین تھے، جو اچھے لوگ تھے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنی بری حرکت ہوئی ہے، 43 نبیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ان لوگوں نے احتجاج کیا، ان لوگوں کو روکا، انصاف کرنے کا حکم دیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. نبیوں کو تم لوگوں نے اس طرح سے قتل کیا ہے، تم لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا. جب ان لوگوں نے احتجاج کیا تو 170 نیکوکار، صالحین اور انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو ان لوگوں نے اسی دن شام کو قتل کر دیا. یہ ہے بنی اسرائیل، یہ ہے یہودی. محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ آج کے اس ڈیٹ میں بھی اس روئے زمین پر جتنے بھی فتنہ و فساد برپا ہو رہے ہیں، جب آپ اس کی گہرائی سے تحقیق کریں گے تو اس کا سرا جا کر کے یہودیوں سے ہی مل جائے گا، اس کا سرا جا کر کے بنی اسرائیلیوں سے ہی مل جائے گا. آج بھی اس روئے زمین پر جو کچھ فتنہ و فساد ہو رہا ہے، آپ ان تمام فتنوں و فساد کے پیچھے چلے جائیے، اس کی پوری تحقیق کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا سرا جا کر کے بنی اسرائیل سے ہی جڑ رہا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جو ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری. سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ دنیا میں سب سے سخت جو گناہ ہے، سب سے جو بڑا گناہ ہے، جس کا عذاب قیامت کے دن سب سے سخت ہوگا، وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی نبی کسی کو قتل کر دے یا کوئی کسی نبی کو قتل کر دے. نبی اگر کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں وہ آدمی بھی انتہائی بدبخت، اور جو آدمی نبی کو قتل کر دے وہ آدمی بھی انتہائی بدبخت. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا یا اس آدمی کو ہوگا جس کو کوئی نبی قتل کر دے، یا اس آدمی کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کر دے، یا اس آدمی کو ہوگا جو گمراہی کا امام ہوگا، گمراہی کا امام. اب یہ ہے نا حق بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ حق بات ہے. اس کی طرف اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے تو وہ ہدایت کا امام ہو. اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ کے کلام کی طرف بلاتا ہے، نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہے، نبی کے طریقے کی طرف بلاتا ہے، وہ ہدایت کا امام ہے، وہ کیونکہ وہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان اس کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، شخصیت پرستی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف بلاتا ہے، اس کی طرف نہیں بلاتا ہے، یقینی طور پر وہ گمراہی کا امام ہے، گمراہی کا امام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب اور سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو گمراہیوں کے امام ہوں گے. اور تیسرے آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، تصویر بنانے والے کو. تو اس میں دیکھیے نبی کو قتل کرنے والے کتنے بدترین لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، جو لوگ نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو جو حق و انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو قتل کرتے رہے، ان لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے. دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے. اور وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا یہودی لوگ جن کے بارے میں یہاں پر بتلایا جا رہا ہے. یہودی لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ ذلت و رسوائی میں رہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت مار دی گئی ہے. دیکھیے اتنے بڑے نبی کے امتی، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے انعامات سے بنی اسرائیل کو نوازا،
لیکن آپ دیکھیں گے پوری ہسٹری اٹھا کر کے سب سے زیادہ ذلت و خواری اگر کسی کو ہوئی تو یہودیوں کو ہی ہوئی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ بخت النصر، اس نے 2 مرتبہ یہودیوں کے اوپر چڑھائی کیا، یہودیوں کو ہر اعتبار سے کاٹا، گاجر مولی کی طرح سے خوب کٹائی پٹائی کی، بہت سارے یہودیوں کو بندی بنا لیا، غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک اسے ہی رکھا۔ پھر دوسری مرتبہ اسی بخت النصر نے پھر دوبارہ یہودیوں کے اوپر چڑھائی کیا اور ان لوگوں کی حالت پتلی کر دی۔ پھر مختلف زمانوں میں مختلف بادشاہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، ان لوگوں پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو بالکل مٹی میں ملایا۔ سامعین کرام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر یہودیوں کی توتی بولتی تھی، بزنس پر، سیاست پر، ہر چیز کے اوپر ان کا ہولڈ تھا، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ بنو قینقاع ان کا بہت بڑا بازار تھا، سب سے پہلے وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا، بھاگ کر کے خیبر میں پناہ لینا پڑا۔ پھر ان کا ایک قبیلہ بنو نذیر، ان لوگوں کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر بنو قریظہ جو یہودی کا قبیلہ تھا، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گھیر کر کے ان کا برا حال کیا۔ اور پھر بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خیبر سے بھی ان کو نکال کر کے عرب سے ہی باہر کر دیا۔ آپ مختلف زمانوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ معلوم ہوگا، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ جرمنی کا ایک نازی ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو بالکل تہہ کر دیا، بالکل ان کو قتل کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور وہاں سے جو بھاگے تو آج تک بھاگ رہے ہیں، آج تک بھاگ رہے ہیں یہودی لوگ، جگہ جگہ پر اپنا پنجہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو آج بھی کمپلیٹ کہیں پر کوئی سکون نہیں مل رہا ہے۔ لوگوں کا سپورٹ جب تک ان کے اوپر نہیں رہے گا ان کی بری حالت رہے گی، اور یہ چیز قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، دنیا میں بھی ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ تو دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں تاکہ عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ بات بتلا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آیات ہیں جو ان کے سامنے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، ان کو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لائے تو یقینی طور پر ان کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور اگر قرآن آیات جو ان کے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو جو ذلت و رسوائی کے غار میں وہ چلے جا رہے ہیں رکنے والے نہیں ہیں، اور مزید ذلت و رسوائی میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔